بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 سے لے کر کے 31 تک پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے. لفظی ترجمہ، ہم نے پایا اس فاحشہ پر، اس برے کام پر ہمارے باپ داداؤں کو، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. کہہ دیجئے بے شک اللہ بری بات کا حکم نہیں دیتا. کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں؟ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بہت سی قباحتیں تھیں، برائیاں تھیں. ان قباحتوں اور برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ قریش کے علاوہ اگر کسی کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے تو یا تو وہ قریش سے لباس عاریتاً لے گا، بورو کرے گا اور طواف کرے گا. قریش چونکہ حرم کے خدام تھے تو اس عریانی قانون سے مستثنیٰ تھے، یعنی ننگے ہو کر طواف کرنے کے قانون سے وہ نکال دیے گئے تھے. ان پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ قریش سارے عرب کو کہاں تک کپڑا پہنچا سکتے تھے. قریش ایک محدود اور لمیٹڈ تعداد میں ہے اور عرب بہت بڑی تعداد میں ہے، تو سب تک کپڑا پہنچتا نہیں تھا. تو لازمی نتیجہ اس کے یہ نکلتا تھا کہ لوگ ننگے ہی طواف کرتے تھے. البتہ یہ بات تھی کہ مرد یہ دن میں طواف کر لیا کرتے تھے اور عورتیں
رات میں طواف کر لیا کرتی تھی۔ اسی لیے فاحشہ کی تفسیر اکثر مفسرین نے ننگے طواف کرنے سے کی ہے۔ ویسے ایک تفسیر فاحشہ کی حد سے زیادہ بری بات، اور وہ شرک ہے، یہ بھی مراد لیا ہے۔ اور تیسری تفسیر فاحشہ ہر کبیرہ کو کہتے ہیں، ہر بڑے گناہ کو فاحشہ کہتے ہیں۔ تو چاہے ننگے طواف کرنا مراد لیا جائے، چاہے ہر کبیرہ مراد لیا جائے، جو بھی معنی مراد لیا جائے وہ یہاں منطبق ہوتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے یہاں آیات کے سیاق سباق سے جو تفسیر اخذ کی ہے وہ ننگے طواف کرنے سے کی ہے۔ اب ان لوگوں سے جب کہا جاتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ دو دلیلیں بیان کرتے تھے۔ صاحب تفسیر مظہری نے قرآن کے ان دونوں جملوں کو دو سوال کا جواب قرار دیا، یعنی یوں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے وجدنا علیہا آباءنا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے کہ تمہارے باپ دادا کیوں کرتے تھے، تو اس کا جواب اللہ امرنا بہا، یعنی امر آباءنا، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، یعنی ہمارے باپ دادا کو حکم دیا۔ تو اللہ نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا اور ہمارے باپ دادا کی وساطت سے ہم تک یہ حکم پہنچا، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو پہلی دلیل وجدنا علیہا آباءنا، اس کا بیہودہ ہونا بالکل واضح ہے، تو یہاں جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ البتہ سورہ مائدہ میں ہم نے اس کا جواب پڑھ لیا کہ کچھ باتوں کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو وہاں بعد میں یوں آتا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، یعنی جاہل تھے، نہیں جانتے تھے، پھر بھی وہ اس کا اتباع کریں گے، تو وہاں جواب اس کا آ گیا۔ دوسری دلیل واللہ امرنا بہا، اس کا جواب یہاں دیا گیا کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو اس کا جواب قل، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی، بری بات، ننگے طواف کرنے کا حکم نہیں دیتے، شرک کا حکم نہیں دیتے، ننگے طواف کرنے کا حکم نہیں دیتے، کبیرہ گناہوں کا حکم نہیں دیتے۔ اتقولون علی اللہ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آگے کا حصہ ہے، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی یہ تو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہتان ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ جب ان کو کسی برے کام سے روکا جاتا ہے تو اس وقت وہ دلیل میں یوں کہتے ہیں، اس کام کو جائز قرار دینے کے لیے، اس کام کا جواز ڈھونڈنے کے لیے، کہ ہم پہلے سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو وہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ ان لوگوں کی ننگے طواف کرنے کی دلیل یہ تھی، یہ تو ہے ہی، وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر طواف کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ ننگے ہو کر طواف کرنا اس سے بھی زیادہ بے ادبی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خلاف ادب ہے۔ جن کپڑوں میں گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر طواف کرنا خلاف ادب سمجھتے ہیں، تو بالکل ننگا ہو کر طواف کرنا یہ تو اور بھی زیادہ خلاف ادب ہے۔ تو پہلے منفی انداز میں حکم دیا کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، شرک کا حکم نہیں دیتے، ننگے طواف کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ اب مثبت اعتبار سے جواب دیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے قسط، انصاف کا۔ انصاف کی ایک تفسیر
لا الہ الا اللہ، چونکہ وہاں فاحشہ اور فحشا کی تفسیر شرک کی، تو اس کا متضاد توحید۔ اللہ رب العزت مجھے توحید کا حکم دیتے ہیں، قسط کا حکم دیتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، قسط کا معنی ہے اعتدال، اور اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ تمام شرعی احکام کے اندر، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہو، چاہے وہ اخلاقیات سے متعلق ہو، اعتدال، خیر الامور اوسطها، اس میں افراط اور تفریط کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو معتدل امت بنایا، یعنی جو افراط اور تفریط دونوں سے منزہ ہے، دونوں سے پاک ہے۔ اخلاقیات میں، معاشرت میں کسی سے دوستی ہو، دشمنی ہو، تو وہاں بھی اعتدال کا حکم۔ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، تم اپنے محبوب سے اعتدال کے ساتھ دوستی رکھو، اپنے چاہنے والوں سے اعتدال کے ساتھ دوستی رکھو۔ یہ نہیں کہ دوستی ہو گئی تو اب سارے راز اگل دیے اس کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ کل اٹھ کر یہ تمہارا بغیض اور دشمن ہو جائے، تو تم نے جو راز اس کے سامنے رکھے ہیں اس سے وہ تمہیں بلیک میل کرے گا، اور تمہارے راز کو فاش کرے گا، تمہیں ذلیل کرے گا، تمہیں رسوا کرے گا۔ اسی طرح اس کے برعکس کہ ابغض بغیضک یوما ما عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، جس سے دشمنی ہو تو دشمنی میں بھی اعتدال ہو، بہت افراط بھی نہ ہو، بہت تفریط بھی نہ ہو، اعتدال کے ساتھ دشمنی ہو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کل اٹھ کر یہ دوست بن جائے، تو دشمنی میں اناپ شناپ بول گئے ہیں اور اتنی بکواس کی ہے، اس کو ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا، اب وہ دوست بن گیا، تو دوست بننے کے بعد آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں جب اس کا دشمن تھا تو میں ایسا ایسا کہہ چکا ہوں، اور آج وہ میرا دوست ہے۔ تو اس کو اندر سے انقباض رہے گا، انبساط نہیں ہوگا، دل کھول کر ملنا نہیں ہوگا، وہ منقبض رہے گا، اندر سے طبیعت اس کی منقبض رہے گی، وہ آکورڈ محسوس کرے گا۔ تو بالقسط کا ایک مطلب یہ ہو گیا کہ اعتدال۔ تو بالقسط میرے رب نے مجھے حکم دیا لا الہ الا اللہ کا، بالقسط میرے رب نے مجھے حکم دیا اعتدال کا، بالقسط میرے رب نے مجھے حکم دیا قسط کی تیسری تفسیر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری کا، یعنی حقوق اللہ کو بھی بجا لایا جائے اور حقوق العباد کو بھی بجا لایا جائے۔ گویا پوری شریعت کو محیط ہے لفظ قسط، کہ حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہو انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اور حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ہو انصاف اور اعتدال کے ساتھ۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم سیدھا کرو اپنا رخ ہر نماز کے وقت، ہر عبادت کے وقت، اور اس کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، مطلب اس کے اخلاص کے ساتھ فرما بردار ہو کر رہو۔ اس میں دو حکم دیے گئے ہیں۔ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ودعوہ مخلصین لہ الدین کا تعلق باطن سے ہے۔ وہ اپنا ظاہر بھی سنوارو، اپنا باطن بھی سنوارو، اپنا ظاہر بھی درست کرو اور اپنے قلب کا تزکیہ بھی کرو، اس کی بھی اصلاح کرو۔ تو اقیموا وجوہکم عند کل مسجد ایک معنی بالکل واضح ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ کرو سیدھا، مطلب کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، استقبال قبلہ ہونا چاہیے، چاہے نفل نماز ہو، فرض نماز ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ سفر میں ہو اور آپ نفل ادا کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی سواری جس طرف بھی رخ کرتی ہو تو استقبال قبلہ وہاں ساقط ہو جاتا ہے، قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ موٹر وے پر ہیں، لیسٹر جا رہے ہیں، برمنگھم جا رہے ہیں،
بلیک بن جا رہے ہیں، اسکاٹ لینڈ کی طرف جا رہے ہیں، جو ڈرائیور ہے وہ تو نہیں پڑھ سکتا، البتہ جو اس کے ساتھ رکاب ہیں، پیسنجر ہیں، ڈرائیور کی سائڈ میں بیٹھنے والا یا پیچھے بیٹھنے والے، وہ اگر نفل کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے سیارہ کا رخ اور گاڑی کا رخ جس طرف بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، فرض نماز ادا کرنے کے لیے سروس اسٹیشن پر آپ کو ٹھہرنا ہوگا، نکلنا ہوگا، قیام اس میں فرض ہوگا، استقبال قبلہ بھی ہوگا، لیکن نوافل کے اندر گنجائش ہے۔ تو بہرکیف ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا کرو، مطلب قبلے کی طرف رخ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل میں اسی کی طرف رخ کرو، مطلب ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اس کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ تو اس وقت صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، یہ حکم عام ہوگا، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہمارا رخ اس کے حکم کے تابع ہو، وہ کام اس کے حکم کے تابع ہو، وہ کام سنت کے مطابق ہوں، یہ مطلب ہوگا۔ تو دوسری صورت میں یہ حکم عام ہوگا اور پہلی صورت میں صرف نماز کے ساتھ خاص ہوگا، اور یہ ظاہر کے ساتھ ہو گیا۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص فی النیہ، اخلاص فی العبادہ، اس کا تعلق قلب سے ہے۔ تو کہا کہ اپنا جو بھی کام کرو تو صدق نیت سے کرو، اس میں خلوص ہو، اس میں للہیت ہو، ریا، سمعہ، شہرت، نیم، فیم، دکھلاوا یہ نہ ہو، بلکہ ہر عبادت، ہر کام، ہر قول، ہر فعل اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو۔ کما بدأکم تعودون، جیسے تم کو پیدا کیا تم لوٹو گے۔ تعودون، یہاں ایک نقطہ یہ لکھا گیا کہ عاد یعود ثلاثی مجرد کا صیغہ لایا گیا، اللہ کی طرف لوٹنے کا کام آسان ہے یہ بتانے کے لیے، اسی لیے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، پھر وہ لوٹائے گا اور وہ اس پر آسان ہے۔ تو یہ اہون علیہ بندوں کی نسبت سے کہا گیا ہے، ورنہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ کی نسبت سے تو سب ایک ہی ہے، وہاں اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے لیے یہ آسان ہے یہ مشکل ہے، الیاذ باللہ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ آسانی اور مشکلی والی جو نسبتیں ہیں وہ بندوں کی طرف، بندوں کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو بہرکیف کما بداکم تعودن، ثلاثی مجرد کا سیدھا سیدھا صیغہ لیا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ تمہارا دوبارہ لوٹنا بالکل آسان ہے، یعنی جیسے تم کو پیدا کیا ویسے ہی تم لوٹ جاؤ گے۔ لوٹائے جانا اس میں ایک قسم کا تکلف ہے، لیکن لوٹنے میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ تم جمع کیے جاؤ گے ہمارے پاس، کیسے؟ حفات حافی کی جمع، عرات عاری کی جمع، غرل اغرل کی جمع۔ حفات ننگے پیر، بیر فٹ، اور عرات عاری بدن، نیکڈ، نیوڈ، اور غرلن غیر مختون ہونے کی حالت میں۔ محققین یہاں تک لکھتے ہیں کہ ختنہ کے وقت جو چمڑی، جو اسکین کاٹ کر کے پھینک دی جاتی ہے وہ اسکین بھی ذکر پر چسپا ہو جائے گی، چونٹ جائے گی، لگ جائے گی، اور غیر مختون ہونے کی حالت میں۔ اللہ رب العزت کے علم محیط کا آپ اندازہ لگائیے، کتنی بڑی امت ہے مسلمانوں کی، اور ہر ایک کی ختنہ ہوتی ہے اور وہ چمڑی ضائع کر دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے علم محیط میں ہے کہ وہ اسکن کہاں ہے، وہ جوائنٹ ہوگی اور غیر مختون ہونے کی حالت میں وہ لوٹے گا۔ کما بداکم تعودون، اس حصے کو بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ پر قائم ہونا اس شخص کے لیے آسان ہے جو ہر وقت آخرت کا تصور کرنے والا ہو۔ تو آخرت کے تصور کی دعوت دی گئی، کیونکہ اعمال کی جزا اور سزا کا تصور جس کے دل و دماغ میں ہو،
اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس جس کے دل و دماغ میں ہوگا تو اس کے لیے شریعت کے احکام پر چلنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر کتنی دفعات ہیں اور کتنے جرائم کے ایکٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود جرائم قابو میں نہیں آتے۔ مجرم جو ہوتے ہیں، مجرم پیشہ حضرات، وہ دن بدن جرم کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو جرم سے روکنے والے، گناہوں سے روکنے والے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو کما بدأکم تعودون کا تصور، ثم یعیدہ کا تصور، جواب دہی کا احساس، اعمال پر جزا اور سزا کا تصور، یہ انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر کتنی سخت سزائیں ہیں، لیکن وہ سزائیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں اور لوگ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فریقاً ہدیٰ، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک فریق ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، جن پر گمراہی ثابت ہو چکی، یہ لوگ انہوں نے شیاطین کو اللہ کو چھوڑ کر رفیق بنا لیا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہدایت پر خیال کرتے ہیں۔ یہیں سے مفسرین نے اور فقہاء نے یہ بات ثابت کی کہ جہالت عذر نہیں ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کیوں جہالت عذر نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و ہوش بھی دیا، حواس بھی دیے، وہ عقل کے ذریعے سے کھرے کھوٹے کی تمیز کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تاکہ لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز وہ کرائیں۔ تو دونوں باتیں آ چکی ہیں، تو اس حالت میں اگر کوئی اس کو عذر بنا لے کہ میں جانتا نہیں تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا یا شیطان کے راستے پر چلتا رہا، تو یہ جہالت عذر نہیں ہے۔ یا بنی آدم، زمانے جاہلیت میں جیسے کہ ننگے طواف کرنا یہ عام تھا، ایسے ہی یہ بھی ان کے یہاں تھا کہ احرام کی حالت میں مرغن کھانے نہیں کھانے چاہیے، گوشت ہے، دودھ ہے، مکھن ہے، چکنی غذائیں ہیں، تو اس سے وہ پرہیز کرتے تھے، حالانکہ یہ جاہلیت تھی۔ احرام کی حالت میں ایسے کھانوں سے کوئی روکا نہیں گیا ہے، یہ ممنوعات احرام میں سے نہیں ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو یا کوئی جزا لازم آئے یا کوئی دم لازم آئے۔ احرام کی حالت میں آپ مرغن کھانے کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جانب سے یہ باتیں بنا لی تھی، تو اس کی تردید میں آیت نازل ہوئی کہ اے بنی آدم، آدم کی اولاد، تم اپنا آرائش کا سامان لو، یعنی اپنی زینت لو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لو، اپنی آرائش لو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اس کا تعلق وہ احرام والی بات سے ہے اور یہ ننگے طواف کرنے سے ہیں۔ مطلب جب بھی نماز پڑھیں، کیونکہ الطواف بالبیت صلاۃ، یعنی کالصلاۃ، جیسے نماز کے لیے سطر ہے ایسے ہی طواف کے لیے بھی سطر ہے۔ جو احکام نماز کے ہیں وہ احکام طواف کے ہیں، تو جیسے نماز ننگے ہونے کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، طواف بھی ننگے ہونے کی حالت میں کر سکتے نہیں ہے۔ تو اپنی آرائش لو، زینت کہا لباس کو، یعنی اچھا لباس پہنو۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ نماز کے وقت بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، اللہ جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر زینت یعنی ہر نماز کے وقت، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کو، اپنی آرائش کو اختیار کرو۔ یہیں سے فقہاء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ ثیاب بدلہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بدل یبدلو سے بدلہ ہے، یعنی استعمال کے کپڑے۔ مطلب یہ ہے ایک رنگریز ہے، رنگ کا کام کرتا ہے،
اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے، ایک بلڈر ہے بلڈنگ ورک کرتا ہے انہی کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے، یا کچھ نہیں ہے عام آدمی ہے لیکن وہ ایسا لباس پہن کر کہ اپنے دوست احباب اور بازار میں جانے کو معیوب سمجھتا ہے، تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کو ثیاب بزلا کہتے ہیں۔ جیسے ہم گھروں میں ہوتے ہیں، نائٹی میں ہوتے ہیں، بنیان یا لنگی یا پاجامے میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز پڑھو بہترین لباس پہن کر کے، تو بنیان پہن کر نماز پڑھ لینا اگرچہ نماز ہو جائے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوگی، کراہت کے ساتھ ہوگی، مکروہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ کوئی بڑے آدمی نے ایک اپنے دوست احباب یار جو روزانہ ملنے والے ہیں، اگر آپ کے گھر میں دستک دیتے ہیں، نوک کرتے ہیں، اور آپ بنیان میں ہوتے ہیں اور نائٹی میں ہوتے ہیں، تو جلدی سے ڈریس اپ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھہر جاؤ، پھر معذرت بھی کرتے ہیں کہ ذرا دیر کھولنے میں دیر ہوئی اس لیے کہ ذرا نامناسب کپڑوں میں تھا، تو مناسب کپڑے پہن رہا تھا اس وجہ سے۔ تو جب ایک عام آدمی کے سامنے کوئی شخص عام لباس کے اندر، بازاری لباس کے اندر آنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت جو ہر وقت ہمارے سامنے ہے، اس کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر، بنیان لنگی یا پانجاب پہن کر، نائٹی پہن کر، خواتین گھروں میں نائٹی پہنتی اور وہ نائٹی پہن کر نماز پڑھ لے، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ارے ایک شان ہونی چاہیے، نماز کی ایک اپنی شان ہے، بہترین لباس ہو اور نماز پڑھیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کھاؤ جو چاہے، کل ما شئت والبس ما شئت، جو چاہے پہنو، جو چاہے کھاؤ، دو باتیں در آنی چاہیے، اندر نہیں آنی چاہیے، ایک اسراف اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ نہ ہو، وہاں تک ٹھیک ہے۔ تو اسراف نہ ہو، بلکہ عارفین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر اس چیز کا کھانا جو خواہش کرے یہ بھی اسراف میں ہے، ہر اس چیز کا کھانا جس کی خواہش کرے دل، اس کو مطلب وہ خواہش کو پورا کرنا، یہ بھی اسراف میں شامل ہے۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ کو پسند نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے، اسراف کرنے والے۔ تو اعتدال کے ساتھ، افراط تفریط کے بغیر، کھانے پینے میں بھی، کپڑا پہننے میں بھی، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ہارون رشید کا ایک طبیب نصرانی تھا، تو اس نے علی ابن حسین ابن واقد سے یہ سوال کیا کہ تمہاری کتاب میں طب سے متعلق کوئی چیز ہے؟ کیونکہ علم تو دو ہی ہے، علم الادیان، علم الابدان یعنی مذاہب کا علم، دین کا علم، اور علم الابدان یعنی طب بدن کا علم، تو کیا تمہاری کتاب میں دین کے علاوہ بھی طب کے متعلق کچھ بات ہے؟ تو علی ابن حسین ابن واقد نے فرمایا کہ نعم، صرف آدھی آیت میں پورے طب اور حکمت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے۔ وہ کیا؟ تو کہا کہ یہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صرف آدھی آیت کے اندر پوری حکمت اور پورا طب آ گیا۔ اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ اچھا تمہارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرامین میں کوئی فرمان طب سے متعلق ہے؟ تو علی ابن حسین ابن واقد نے فرمایا کہ جی ہاں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ المعدۃ بیت الادواء، معدہ یہ بیماریوں کا گھر ہے، مضر چیز سے پرہیز کرو، وآتی کل بدن، اور ہر بدن کو اس چیز یعنی وہ چیز دو جس کا تم نے اس کو عادی بنا رکھا ہے۔ بھائی آپ کو یہ غذا سوٹ نہیں ہوتی مت کھائیے، موافق نہیں آتی مت کھائیے، تو بدن کو وہ غذا دیجیے جس کا وہ عادی بن چکا ہے۔ لیکن اس چیز کی نسبت نبی کی طرف کرنے میں تأمل ہے۔ صاحب روح المعانی نے، صاحب کشاف نے اور صاحب تفسیر مظہری نے یہ نبی کی طرف نسبت کی ہے، حالانکہ یہ قول نبی کا نہیں ہے، یہ قول حارث ابن کلدہ کا ہے جو اس وقت کا طبیب تھا، اس کا یہ قول ہے۔ کون سا؟ کہ معدہ یہ بیماریوں کا گھر ہے
मुर्दिल चीज़ से परहेज़ करो और हर बदन को उस चीज़ का आदी बनाओ जिसका वो, यानी वो खिलाओ व वो दो जिसका वो आदी बन चुका है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसके करीब करीब है, लेकिन इस कौल की निस्बत नबी की तरफ करना ये दुरुस्त नहीं है, तो ये जहन में रहना चाहिए। अलबत्ता इसके करीब करीब जो फरमान है वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो हदीस ज़ईफ़ है लेकिन ताहम काबिल अमल है, कोई हरज नहीं, कि जो मैदा है वो पूरे बदन का हौज़ है, पूरे बदन का हौज़ है, और सारी रगें जो हैं वो इसी मैदे से सैराब होती हैं। तो अगर मैदा दुरुस्त है तो सारी रगें ये मैदे से सालेह और दुरुस्त ग़िज़ा लेकर के लौटती हैं और बदन तंदुरुस्त रहता है। और अगर मैदा दुरुस्त नहीं है तो रगें उस मैदे से ख़राब ग़िज़ा लेकर के पूरे बदन में फैल जाती हैं और इंसान बीमार होता है। ये अलबत्ता हदीस है। तो कुलू वशरबू, खाओ पियो, बेजा खर्च न करो, अल्लाह को पसंद नहीं आते बेजा खर्च करने वाले। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।